وخاتم النبیین ویاسر مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ مجالس اعضاء اصلاحی اور تبلیغی مجالس اعضاء جس کے پوسٹر کا عنوان یہی ہوتا ہے، اس لیے اس پوسٹر کی آبرو اور لاج کو بچانے کے لیے ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں۔ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ساری عزاداری میں سب سے اہم اور بنیادی کردار بانی مجلس کا ہوتا ہے، بانی عزا کا ہوتا ہے۔ اگر بانی عزا مذہب میں آپ سے چند گزارشات کروں گا۔ قرآن مجید خود اپنا تعارف کراتا ہے کہ یہ قرآن کیوں آیا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں اور ہماری قوم کے تمام افراد ان آیات سے بخوبی واقف ہیں جو قرآن نے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ لیکن قرآن نے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا یہ ہم جانتے ہیں، لیکن خود اہل بیت نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آئیے تو آہستہ آہستہ میں چند آپ سے گزارشات اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجلسیں تو آپ سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ہوں گی، لیکن ہمیں جب تک اپنے اس فریضے کا خیال نہیں ہوگا اور جب تک ہم امام خمینی کے اس فقرے کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ عزاداری کوئی تہوار نہیں ہے، یہ آپ کی رسم بھی نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات بھی نہیں ہیں۔ عزاداری ایک تحریک ہے، ایک مومنٹ ہے، اور اس کو قائم کیا ہے، کربلا میں جان دی ہے شہدائے کربلا نے، اور اس کو بعد کربلا زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا نے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ مجالس یہ تحریک کربلا کا حصہ ہیں، یہ مجالس تسلسل کربلا کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس تسلسل میں کہیں سے بھی کمی واقع ہوگی تو ہم اس وراثت کے ذمہ دار ہوں گے جو وراثت ہمیں پہنچی ہے۔ ہم زیارت وارثہ پڑھ کے اس وراثت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ وراثت آدم بھی ہے، یہ وراثت نوح بھی ہے، یہ وراثت ابراہیم بھی ہے، یہ وراثت عیسیٰ و موسیٰ بھی ہے، اس لیے کہ حسین ان سب کے وارث تھے، جو حسین ان سب کے وارث تھے، اسی لیے آپ زیارت میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو آئیے میں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن مجید میں یہ پہلا سورہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سے سورے ہیں۔
29 سورے ہیں جہاں قرآن مجید میں اس طرح کے یہ حروف آئے ہیں. انہیں حروف کو تفسیر کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ 29 سورے ہیں. 4 سوروں کو چھوڑ کے قرآن مجید میں جہاں بھی بات کہی گئی ہے فوراً اس طرح کے حروف کے بعد عظمت قرآن کی بات کہی گئی ہے. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک. جہاں بھی ہے اس کا مطلب یہ ان حروف کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، عظمت قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن یہ گہرائی اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کے ذہن و فکر و کردار سے قرآن تاریکی کو چھانٹ کر اجالے پیدا کر دیتا ہے. قرآن کا یہ کام ہے. کتاب انزلنا الیک، اے میرے نبی یہ قرآن تمہاری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے جس سے اندھیرے تو مٹ جائیں اور اجالے پیدا ہو جائیں، نور پیدا ہو جائے، روشنی پیدا ہو جائے. اس لیے کس کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ قرآن معاشرے کے ٹھلوے افراد سے گفتگو نہیں کرتا، بے عقلوں سے بھی بات نہیں کرتا. قرآن ان سے بات کرتا ہے جو صاحبان عقل ہیں. قرآن ان سے گفتگو کرتا ہے جو سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، اور جو دین میں فکر کرتے ہیں وہی سیدھی فکر دنیا میں بھی کرتے ہیں. اور جو ٹیڑھے پن سے دین میں سوچتے ہیں وہ دنیا میں بھی ٹیڑھے داخل ہوتے ہیں، وہ دین میں بھی ٹیڑھے ہی داخل ہوتے ہیں. قرآن ان سے کس سے بات کرتا ہے؟ قرآن صاحبان فکر سے، جو تعقل کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، ان سے قرآن بات کرتا ہے. اور قرآن ہماری زندگی کے سارے شعبے اور حیات پر فوکس کرتا ہے. کوئی ایک موضوع نہیں ہے ہمارا کہ قرآن اس کے اوپر بات کرتا ہے، ساری زندگی پر بات کرتا ہے قرآن ہماری. تو ہمیں قرآن میں داخل ہونے کے لیے بادب قرآن کے دروازے پر آنا چاہیے. قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے ہم اسے سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں. جب تک غور و فکر نہیں کریں گے قرآن ہمیں کوئی بات بتانے کو تیار نہیں ہے. اس لیے قرآن بے فکروں سے کوئی بات نہیں کرتا، بے عقلوں سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ صاحبان عقل سے بات کرتا ہے. آئیے تو قرآن ہم سے کیا کہتا ہے دیکھیے. قرآن ہمیں تفکر سکھاتا ہے، قرآن ہمیں تدبر سکھاتا ہے. کیسے سکھاتا ہے؟ قرآن میں سورہ یوسف ہے اور بہت سے قصے قرآن مجید میں ہیں. یہ خالی قصے نہیں ہیں، یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے اور بس ہدایت کی کتاب ہے. اس سے بس ہدایت لینا چاہیے. آپ کو دوسرا کام لیں گے قرآن سے تو یہ آپ کا کام ہوگا، قرآن کا کام نہیں ہے. یہ قرآن کا کام صرف ہدایت ہے. ہم اس سے کوئی دوسرا کام لینا چاہیں، مثلا ہم قرآن سے گنڈے تعویذ شروع کر دیں مثلا، تو یہ ہمارا کام ہے، یہ قرآن کا کام نہیں ہے. آپ نے بیمار ہو گیا، کوئی جا کے اسے ہوا دے دی تو یہ آپ کا کام ہے، قرآن کا کام نہیں ہے. یہ قرآن کا کام تو صرف ہدایت ہے، بس ہدایت ہے. کوئی دوسرا کام اس سے نہیں لینا چاہیے. اور اگر آپ لیں گے تو پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی ہم قرآن سے دور ہوں گے. ہم نبی کی امت ہوتے ہوئے بھی نبی سے دور ہوں گے. کب؟ جب ہم میں یہ سلیقہ پیدا نہ ہو جائے کہ نبی سے ہدایت لی کیسے جاتی ہے، کتاب سے ہدایت لی کیسے جاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن نے قصے بیان کیے ہیں، یہود و نصارہ کے قصے بیان کیے. اور یہ قصے اس لیے نہیں بیان کیے ہیں کہ خالی قصے ہیں. جو شے ہدایت کے لیے مددگار ثابت ہوتی تھی اس کا بھی تذکرہ کر دیا. جو ہدایت میں معنی پیدا کرتے تھے ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے پیدا کر دیا ہے. آئیے تفکر کی مثال دوں تاکہ وہ دروازہ کھلے جہاں میں آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں. تفکر کسے کہتے ہیں؟ تعقل. قرآن مجید میں سورہ یوسف سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے ذہن و فکر سے اندھیرے اس طرح چھٹ جاتے ہیں کہ وہ گناہوں سے دور ہٹ جاتا ہے. جہاں گناہ کرنے کے لیے سارے راسباب پیدا ہو جائیں مومن وہاں بھی گناہ سے بچنے کا راستہ نکال لیتا ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. آئیے آپ نے سنا ہوگا ایک شخص گزرا ہے ابن سیرین. ابن سیرین
میں ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کروں جو پڑھا لکھا نہیں ہے. اس لیے لوگ کہنے لگتے جی ہم تو نہ شرح لما پڑھی ہے، نہ ہم نے شرح الاسلام پڑھی ہے، نہ تفسیر پڑھی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. اگر قرآن کو خالی سلیقے سے مان لیا ہے اور اس کے اندر جو لکھا ہے وہ بتانا چاہتا ہے تو قرآن ہر ایک کو ہدایت کرنے کے لیے تیار ہے. ابن سیرین ایک عام انسان تھا، کپڑے والے کی دکان پہ نوکری کرتا. سنیے سورہ یوسف آپ کو کیا دیتا ہے، ہماری ماں و بہنوں کو کیا دیتا ہے قرآن. یہ ابن سیرین ایک معمولی کپڑے والے کی دکان پہ نوکری کرتا تھا. نوکر ہوتا ہی کیا ہے، نوکری کرتا تھا. کپڑے والے کی دکان پر ایک میڈم آئی، خاتون، کپڑا خریدنے کے. کپڑا خریدا، بہت سا کپڑا کٹوا کے رکھ لیا. جہاں کپڑا پسند کیا انہوں نے ابن سیرین کو بھی اپنی نگاہ میں اتار لیا. آداب منبر مانے ہیں، آپ سمجھتے جائیں گے. انہیں چھانٹ لیا، اس نے دیکھ لیا، پسند کر لیا، کپڑا لے لیا. ابن سیرین کو بھی دیکھ لیا. ابن سیرین ذرا اسمارٹ آدمی تھا، لیکن ہم اپنے اسمارٹ ہونے سے اپنا غلط استعمال کر لیتے ہیں. یہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. لیکن اگر قرآن ہمارے پاس ہے، اگر مرد اسمارٹ ہے تب، عورت اگر کوئی اسمارٹ ہے تب، دونوں کے لیے بچنے کا راستہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے. وہ دکاندار سے کہتی ہے، مالک دکاندار سے کہتی ہے مالک سے، کہا کہ آپ اس نوکر سے کہیے یہ کپڑا میرے گھر تک پہنچا دے. ابن سیرین سے اس نے کہا جاؤ، نوکر تو نوکر ہے. کپڑا اٹھا کے کاندھے پر رکھ کے چلا. جب گھر کے اندر پہنچا اتنی دیر میں اس خاتون نے سارا تانا بونا اپنے ذہن میں تیار کر لیا کہ میں کیسے اسے دعوت گناہ دوں گی. اس نے اشارہ کیا کہ کپڑا ادھر رکھ دو. اس نے ادھر سے کنڈی بند کر دی، دروازہ بند کر دیا. اب ابن سیرین ہے اور دعوت گناہ دینے والی ایک ایسی خاتون ہے جو خود گناہ کے اوپر آمادہ کر رہی ہے. ہمارے آج کے سماج کی اصطلاح میں ایسے انسان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، مثلا کہ جو ایسے چانس کو ضائع کر دے، جو ایسی اس بات کو چانس کہتے ہیں وہ قرآن سے بہت دور کھڑے ہیں. اس نے دیکھا، دعوت گناہ دی. ابن سیرین پر سارے راستے بند ہیں، گناہ کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے. اب دیکھیں مومن کیا کرتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا کیا کرتا ہے، سورہ یوسف کو پڑھنے والا کیا کرتا ہے. یوسف ایسا ہی وقت تو پڑ گیا تھا جو انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تھا. دیکھا ابن سیرین نے کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے المومنو ینظرو بنور اللہ، مومن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن بہت دور تک دیکھتا ہے. ہوا یہ کہ اسے دیکھا کوئی دروازہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، صرف ایک لیٹرین تھا، باتھ روم جسے کہتے ہیں ہم، بیت الخلا. ابن سیرین نے جب سارے راستے بند پائے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، کہا میڈم اتنی اجازت دو گی کہ میں بیت الخلا چلا جاؤں. یہ سوچا جائے گا تو آئے گا تو ادھر ہی سے جائے گا کہاں. وہ گئے. بیت الخلا میں جانے کے بعد جتنی امکانی غلاظت ہو سکتی تھی انہوں نے سب اپنے اوپر مل لی. جتنا لیٹرین بدبو گندگی ہو سکتی تھی سب اپنے اوپر مل لی. اور مل کے اب جو باہر آئے کھڑے ہوئے تو جو خاتون دعوت گناہ دے رہی تھی وہی گھر سے دھکے دے کے نکال رہی تھی. مومن کے سامنے دو راستے تھے، ایک ابدی گندگی تھی، ایک عارضی گندگی تھی. ایک وہ گندگی تھی جو کسی چیز سے نہیں دھل سکتی تھی، ایک وہ گندگی تھی جو پانی سے دھوئی جا سکتی تھی. اس نے اس کو اختیار کر لیا. اللہ نے اس کے دل سے ظلمت کو دور کر کے نور کو اس کے دل کے اندر پیدا کر دیا. باہر نکل آئے، نہا دھو کے پھر سے بھی اچھے ہو جیسے پہلے تھے. اس لیے جو گناہ سے ایسے موقع پر بچ جاتا ہے خدا اسے ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا جنتری منتریاں اٹھا لیں. آپ دیکھیں جنتری تو ہمارے یہاں بہت ایک اہم چیز ہو گئی نا. جنتر منتر، یہ کیا ہے جنتر منتر؟ آپ خود جانتے ہیں جنتر منتر کا دین میں کہاں وجود ہے. لیکن جنتری اتنی فروخت ہوتی ہے، جنتری آج کوئی شاید کتاب ہمارے یہاں اتنی فروخت نہیں ہوتی ہے. پہلے سے ٹوٹائی جانے لگتی ہے جنتری. یہ جنتریوں ہی کا ہمارے ذہن کے اوپر خمار اور بخار ہے جس نے ہمیں توہم پرستی کی طرف دیا ہے.
اس جنتری میں آپ دیکھیں گے جہاں تعبیر خواب کا سلسلہ لکھا ہے. تعبیر خواب کے لیے دیکھیں گے جہاں معتبر تعبیر جاتے اس خواب کی تعبیر میں ابن سیرین یوں کہتا یعنی خواب میں دیکھوں گا ابن سیرین بتاتا ہے. اس سے بڑی روشن ضمیری اور کیا ہو سکتی ہے جو ایک گناہ سے بچا کے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچائے, اس کے دل کو اتنا نورانی کر دے. جو بالکل ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں وہ تو بالکل نور ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا. اور آئیے قرآن ہمیں کہاں کہاں چوکس کرتا ہے, کہاں کہاں بتاتا ہے, بشرطے کہ ہم قرآن سے غور و فکر کریں, قرآن سے ہم تفکر حاصل کریں, تدبر حاصل کریں. قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہے. کون تھے بنی اسرائیل؟ کیا تھا یہودی؟ ایک امت. میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک امت ہیں. کیسے بے اثر ہو جاتی ہے امت ہادی کے ہوتے ہوئے, ہادی کے ہوتے ہوئے, کتاب کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی امت بے اثر ہو جاتی ہے, اور کیسے امت کی نالائقی سے ہادی یکا و تنہا رہ جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے آپ یہاں بیٹھے ہیں, نہیں, ائمہ کسی بستی ہی میں رہتے تھے, کسی جنگل میں نہیں رہتے تھے, ان کے برابر میں لوگ رہتے تھے, گھر بنا کے رہتے تھے. ان کے ہوتے ہوئے امام تنہا ہو جاتے تھے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ جب ہوتا ہے جب امت سے حق پرستی کا جذبہ چھین لیا جائے, حق گوئی کا جذبہ چھین لیا جائے, حق کہنے کا جذبہ لے لیا جائے, تو پھر خود وہ قوم, وہ امت اپنے امام کو تنہا کر دیتی ہے. امام پردے غیب میں چلا جاتا ہے, اور جب غیبت ہو جاتی ہے ہادی کی تو سامری بہت جلدی وجود میں آ جاتا ہے. سب سے زیادہ سامری وجود میں کہاں آتا ہے؟ غیبت میں آتا ہے. آپ نے سامری کا قصہ پڑھا ہے؟ قرآن کے 14 سوروں میں ذکر ہے سامری کا. یہ سامری کیا ہے؟ آج سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے سامری ہے. سامری کیا ہے؟ سامری کل ایک کردار تھا, آج وہی سامری کسی بھی وجود میں آ سکتا ہے. سامری کا کوئی ایک وجود نہیں ہے, ایک رنگ نہیں ہے اس کا. وہ علاقہ دیکھتا ہے, وہ جگہ دیکھتا ہے, کہاں اس کا مال کیسے بکتا ہے, ویسے ہی سامری اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. سامری نے کیا کیا تھا؟ گائے کا بچڑا بنایا تھا, قرآن میں ہے نا یہ. جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کے لے آئے, سب سے بڑا چیلنج کسی قوم کے لیے اس کی غیرت کو چھین لینا ہوتا ہے, اس کی حیا کا چھین لینا ہوتا ہے. کسی قوم سے اس کی حیا اور غیرت کو چھین لیا جائے, پھر اس کا سب کچھ تہو بالا کیا جا سکتا ہے, عزت بھی, ناموس بھی, سب کچھ اس کی تباہ و بالا کی جا سکتی ہے. فرعون نے کیا کیا تھا؟ یذبحون ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون بنی اسرائیل کی عورتوں کو تو زندہ رکھتا تھا, ان کے مردوں کو ذبح کرتا تھا. عورتوں کو کیوں باقی رکھتا تھا؟ خدمت گاری کے لیے, کنیزی کے لیے. یہ مردوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ان کی عورتوں کو کنیزی کے لیے باقی رکھا جائے, ان کے مردوں کو ذبح کر دیا جائے. لیکن جب قوم بزدل ہو جاتی ہے, بے حس ہو جاتی ہے, تو اس معاشرے سے فرعون پیدا ہوتا ہے. فرعون کوئی طاقت نہیں ہوتی, فرعون کوئی قوت نہیں ہوتی, فرعون تو معاشرے کی بزدلی کی علامت ہوتا ہے. جب معاشرہ بزدل ہو جاتا ہے تو کوئی فرعون بن جاتا ہے. فرعون آپ بناتے ہیں, یزید معاشرہ بناتا ہے, شبر کو معاشرہ بناتا ہے. اللہ نہ کسی کو شبر بناتا ہے, نہ یزید بناتا ہے, نہ فرعون بناتا ہے, یہ معاشرہ بناتا ہے. معاشرہ اگر اپنی اس حالت کو سمجھ لے کہ فرعون کیسے بن جاتا ہے, تو آپ بہت بڑی طاقت ہیں, بہت بڑی قوت ہے. فرعون عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, مردوں کو قتل کر دیتا تھا. یہ بڑا چیلنج تھا غیرت کے لیے. اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس سے غیرت چھین لو, اس سے حیا کو لے لو, بے غیرتی پیدا کر دو. بس جس کے پاس حیا نہیں ہے,
جس پہ غیرت نہیں ہے اس کی ناموس سلامت نہیں رہ سکتی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ناموس اونچی کوٹھیوں میں محفوظ رہتی ہے، یہ نہ سمجھے ناموس بنگلوں میں بچتی ہے، بھالوں سے خنجروں سے بچتی ہے، اسلحے سے نہیں بچتی۔ ناموس غیرت سے بچتی ہے۔ اگر غیرت موجود ہے تو اس کی ناموس جھونپڑے میں بھی سلامت ہے، اور اگر غیرت نہیں ہے تو قلعے میں بھی غیر محفوظ ہے۔ یہ قرآن آپ کو غیرت کا درس دینا چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ اس قوم کے لیے نجات دہندہ بن کر آ گئے، فرعون کے چنگل سے نجات دی۔ واقعہ طولانی نکال کے لے آئے جناب موسیٰ، سامنے دریائے نیل۔ سنیے سامری بنتا کیسے ہے۔ سامنے دریائے نیل تھا، ظاہر ہے کہ دریا کو عبور کرنا عام طاقت کا کام نہیں ہے۔ سامنے دریا، موسیٰ سامنے آئے، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا۔ عصے کو جناب موسیٰ نے دریا پہ مارا۔ قرآنی واقعہ ہے، دریا نے بڑھ کے راستہ دے دیا۔ دریا دو حصوں میں بٹ گیا۔ دریا یوں بہتا تھا، ہر دریا یوں بہتا ہے، لیکن دریا نیل یوں بہتا ہے۔ دیکھیے آپ سمجھیے، دریا جب پھٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ادھر کا پانی جو ادھر جا رہا ہے یہ تو فطری بہاؤ ہے، لیکن جو ادھر کا جانے والا پانی یہیں رک جائے، یہ موسیٰ کی طاقت و قوت و معجزہ نمائی کو سمجھنے کے لیے کسی قوم کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب اگر موسیٰ کے اس معجزے کو قوم نہ سمجھ سکے تو پھر اس قوم کو سامری سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سامری سے تبھی بچ سکتی ہے قوم جب موسیٰ کے اس معجزے پر یقین کر لے اور جھوٹے موٹے معجزات کو اپنی نظر میں نہ لائے۔ دیکھا دریا نے پانی بڑھ کے راستہ دے دیا، ادھر کا پانی رکا ہوا ہے۔ کہا چلو آگے بڑھو، نہیں بڑھتے۔ اگر قیادت پر یقین نہیں ہوتا تو قوم قائد کے پیچھے چلنے میں کمزوری محسوس کرتی ہے۔ یہیں سے سامری اپنا جادو چلاتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو، قوم ہچکچا رہی تھی تو جبرائیل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ یہاں دو تفسیریں کی گئی اس کی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، ان میں ہی جہاں ساری امت تھی ان میں ایک سامری بھی کھڑا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سامری الگ سے نہیں آتا، سامری انہی صفوں سے آتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا ہے باطل کبھی خالص ہو کر نہیں آتا، اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش ہوتی ہے۔ آپ کو مندر کا پجاری نہیں بہکا سکتا، آپ کو مندر کا پجاری نہیں بہکا سکتا گیروا کپڑے پہن کے۔ آپ کو اگر بہکائے گا کوئی تو ایسا ہی ہو کر بہکائے گا جس سے آپ بہک سکتے ہیں۔ سامری ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنا لباس، اپنی وضاقتہ ویسی بنا لیتا ہے جیسے اس قوم کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جبریل آئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کے پیر کی نیچے کی مٹی جہاں گھوڑا رکھتا ہے وہ پھدکنے لگتی ہے، حرکت میں آتی ہے۔ یہ سامری نے دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ سامری نے اٹھایا اور جلدی سے اس کو محفوظ کر لیا۔ جب وہ محفوظ کر رہا تھا تبھی اس کی نیت کچھ اور تھی، اسے محفوظ کر لیا۔ اور جب محفوظ کیا اور دریا کے اس پار آ گئے تو جب وہاں آ کے اترے تو دیکھا کہ وہاں جو بت پہلے سے موجود تھے وہ بچھڑے کی شکل کے تھے۔ کیسے تھے؟ بچھڑوں کی شکل۔ سامری نے دیکھا کہ یہاں یہ مال بہت جلدی فروخت ہوگا، اس نے ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا بنایا کہاں سے؟ انہی بنی اسرائیل کی عورتوں سے سونے چاندی کے زیورات اکٹھے کیے۔ سامری عورتوں کے ذریعے سے بہت جلدی داخل ہوتا ہے، اس ذریعے سے بہت جلدی آتا ہے۔ اس نے مٹی اٹھائی، مٹی کو مقدس بنایا۔ اس کا مطلب یہ سامری مقدسات کا سہارا بھی لے کے آتا ہے، تنہا نہیں آتا ہے، یہ مقدسات کا سہارا لے کر آتا ہے، اور خواتین پر بہت جلدی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ انہیں سونے چاندی کے زیورات اکٹھے کیے اور ایک بچھڑا ڈال لیا اسے۔ لیکن خواتین کو بہت جلدی بہکا دیتا ہے۔ کتنی جلدی؟
ان سے اگر آپ چاہیں تو دن میں موم بتی جلوا سکتے ہیں. یہ بے سوچے سمجھے جا کے بیچاریاں دن میں موم بتیاں جلاتی ہیں. الاؤ میں نے ابھی دیکھا جوگی پورے میں ادھر کوئی ایک نئی درگاہ بن گئی ہے. درگاہوں پہ درگاہیں. درگاہیں بننا قوم کا علاج نہیں ہے، بلکہ جسے جوش کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے خانقاہیں کچھ نہیں کر سکتی. دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک علم ہے، علم کی جڑ میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، موم بتیوں کو ایک الاؤ جل رہا ہے دن میں 12 بجے. کوئی پورا پیکٹ ڈال کے جا رہا ہے اس میں. ایک موم بتی، اگر موم بتیاں سب آتے سے ڈال. اس قوم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں جلا رہی ہے؟ جسے ایک موم بتی جلانے کا شعور نہیں ہے، اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ اور جو دن میں موم بتی جلا دے اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں کوئی خطیب آپ سے آئے گا، وہ آ کے کیا کہے گا، اس کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن جو دین جتنا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اس کی الٹی بجانے والے بھی آئیں گے، اور جب وہ بجائیں گے تو آپ ان کی بھی واہ واہ کریں گے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کی واہ واہ کا مجھے کوئی زیادہ بھروسہ نہیں ہے. لہذا نہ کرے تو بہتر ہے. اور آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں میں آپ سے، آپ واہ واہ کو نکال دیجئے، ممبر کی اصلاح خود ہو جائے گی. ایسے آئیں گے منہ سے تھوک اڑنے لگتا ہے، طرح کی فریاد شروع کر دیتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں قبرستان میں نہیں ہوں، میں زندوں میں پڑھ رہا ہوں. ایسی فریاد آپ سے بلند کر کے پھر آپ کو مجبوراً کہنے کا پڑتا ہے واہ واہ مول صاحب کیا کہنے. یہ واہ واہ کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ کے اوپر. اسے نکال دیں آپ اپنے ذہن سے، خالی سننے کے عادی پڑے، غور و فکر کے عادی پڑے. بس میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اور یہ میرا جیسا کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے آپ سے، چونکہ اب ہماری پتہ نہیں ہے کہ کتنی عمر باقی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ فرش عذاب قیمتی چیز ہے. جلدی سے آئیے، میں سامری کو پہچانوا دوں تھوڑا. یہ عورتوں کے ذریعے سے بہت جلدی نفوذ کرتا ہے. ایک طاق میں 2 موم بتی جلا کے آپ خالی اسے چوم لیں یوں کر کے بس، اور 2-4 عورتوں کو دکھا کے کر دیں آپ یہ عمل. پھر ہماری کوئی ماں بہن نہیں پوچھے گی. ہم سے ہر بات پوچھتی ہے کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، آج کیا لائے ہو، کیا خرچ کیا ہے. نہیں پوچھتی ہے تو یہ نہیں کہ تم 3 میں کیا عمل کر رہے ہو. جاتے رہیں گے وہ بھی اسی کو چومنا چاہتا ہے. اگر ہمارا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ہم کہیں بھی اپنی آمدنی کے لیے، آپ جوگی پورے جائیے، 1 درگاہ کی 4 درگاہیں بن گئیں. یہ آمدنی کے لیے بنی ہے، یہ مولا کے لیے نہیں بنی ہے. یہ ہم کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے کہ ہم نے وہاں ایک گولک رکھ دی. ایک صاحب کے پاس 2 بیگھے زمین تھی، انہوں نے سوچا چلو ایک درگاہ ہی بنوا لو، کچھ تو سال میں آمدنی ہو ہی جائے گی اس سے. انہوں نے دھندا شروع کر دیا. ماشاءاللہ 2 بیگھے میں کتنا پیدا ہو سکتا تھا، اتنا بھی 1 ہفتے میں ہو جاتا ہے. اب جب یہ گر اوروں کو ہاتھ لگے گا، ایک اس کے برابر میں بنوا لے گا. جب بنتی چلی جائیں گی تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم سارا اپنا زور اسی کے اوپر صرف کر دیں گے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جہاں مستند درگاہیں ہیں وہ اپنی ہیں، موجود ہیں. درگاہ عالیہ ہے، یہ بگرا ہے، یہاں ایک معجزہ ہے، یہاں کی ایک کہانی ہے، یہاں کی ایک کیفیت ہے، یہاں کا ایک علامت ہے. لیکن اس کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے. آئیے تو سامری کیسے بنتا ہے؟ یہ خواتین کے ذریعے سے بہت جلدی کامیاب ہوئی. انہیں انہی سے زیورات خرید لیے اور اکٹھا کیے، ایک بچڑا بنا دیا. وہ بچڑا کرتا کیا تھا؟ اسے جب ہوا کے رخ پہ رکھتا تھا اور وہ مٹی جو اس کے پاس تھی وہ اس کے اندر ڈال دیتا تھا. قرآن کہتا جسدن لہو خوار، وہ ایک ایسا جسم تھا جو بولتا تھا. بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی. بولتے ہوئے بت سے نمٹنا یہ ہر سماج کا کام نہیں ہے، ہر معاشرے کا کام نہیں ہے. جب بت نے بولنا شروع کیا تو تفسیروں میں آپ دیکھیں 10 دن جناب موسیٰ تو کوہ طور پر چلے گئے قوم کی ہدایت کا سامان لینے، توریت لینے. 10 دن کا اضافہ ہو گیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اس پر 10 دن کا اضافہ ہو گیا، 40 دن ہو گئے. اسی 10 دن کے عرصے میں سامری نے ایک تو پروپیگنڈا کیا کہ موسیٰ کا تو انتقال ہو گیا.
اور اس نے اس بچھڑے کو بنایا، جناب ہارون وہاں موجود تھے۔ چھوٹی سی قوم میں سے، سنیے میں تفسیر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، 6 لاکھ افراد گمراہ ہو گئے۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ سامری نے چھوٹی سی قوم میں سے 6 لاکھ افراد گمراہ کر دیا۔ اور جب اکثریت جو ہے راستے سے ہٹ جائے تو اقلیت کے پیر خود بخود ڈگمگانے لگتے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم مثلا 500 آدمی بیٹھے ہیں، مگر ہے نہیں، شاید 250 ہوں گے، چلیے ہم یہاں 250 آدمی بیٹھے ہیں۔ 250 میں سے 250 آدمی سب کے سب الٹی قمیصیں پہن کے آ جائیں، اور میں اپنی شیروانی بھی الٹی کر لوں۔ یہ جو 25 بیٹھے ہوں گے سیدھی قمیص پہنے ہوئے، یہ اپنے کو اگر اس وقت تھام کے لے جائیں تو یہ عزم کی بات ہے۔ 25 سیدھی پہنے بیٹھے ہیں اور 250 الٹی۔ سیدھے کون ہیں، 25 یا 250؟ بتائیے۔ سیدھا ہے۔ اب جو سیدھی قمیص پہنے بیٹھے وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے اور سوچیں گے ہم پتہ نہیں غلطی پہ تو نہیں۔ اگر دین کا یقین موجود ہے تو یہ 250 میں سے 25 بالکل صحیح ہیں اور 250 بالکل کنڈم ہیں۔ لیکن ان سے نمٹنے کے لیے کس یقین کی ضرورت ہے؟ ہادی غیبت میں چلے گئے موسیٰ، سامری مقدسات کا سہارا لے کے آ گیا۔ توجہ دیں گے آپ۔ اور جب آ کے سامری نے اپنی چال چلی ہے تو 6 لاکھ گمراہ ہو چکے تھے، تھوڑے سے باقی رہ گئے تھے۔ جناب موسیٰ آئے۔ ایک کسی رہبر و ہادی کو سب سے بڑی اذیت اس سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی قوم کو گمراہ دیکھے۔ خطیب اور ذاکر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہادی اور رہبر کی بات کر رہا ہوں۔ خطیب و ذاکر کا کام تو خالی اس وقت مجلس چلانا، چمکانا کسی طرح بھی آپ کو ہے، وہ تو آپ سمجھے آپ کا کام ہے بھائی، آپ جائیں۔ لیکن ہادی اور رہبر کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ قوم کو گمراہ دیکھتا ہے۔ جناب موسیٰ آ گئے، دیکھا کہ سارا کچھ الٹا پڑا ہے۔ پتہ چلا یہ ہوا کیا، کہ یہ سامری نے کر دیا۔ سنیے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ جناب موسیٰ نے جب اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو سامری سے کہا فما خطبک یا سامری، سامری تو نے یہ کیا چکر چلا دیا، کیا کر ڈالا، آخر یہ کیا کیا تو نے؟ تو خود سامری کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ قالا بصرت بما لم یبصروا بہ، سامری کہتا ہے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو یہ سب نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ قبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی وہاں سے اٹھا لی جو اللہ کے بھیجے ہوئے کے پیروں کے نیچے کی تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ سامری بھی وہیں کھڑا تھا، پوری قوم وہی تھی۔ سامری کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس نے اپنی نگاہ سے دیکھا، اس کے دیکھنے کا آئینہ الگ ہے، اس کی عینک الگ ہے سامری کی۔ اس نے کیا دیکھا؟ قبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے وہاں اثر رسول کی 2 تفسیریں کی ہیں نمونہ میں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس گھوڑے کے پیر کی مٹی تھی جس پر جبرائیل تھی۔ دوسری زیادہ قوی تفسیر یہ ہے کہ اس نے تعلیمات رسول یعنی موسیٰ کی تعلیمات میں سے کچھ اپنے مقصد کا لے لیا اور لے کے اسے اپنے نفس کی خاطر استعمال کیا۔ تو کہتا ہے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہ من اثر رسول قبضۃ من اثر رسول فنبذتها، اور میں نے اس کو اس میں ڈال دیا۔ کذالک سولت لی نفسی، یہ ہے سامری کا نچوڑ۔ کذالک سولت لی نفسی، اور مجھے میرے نفس نے یہی صحیح کر کے دکھایا، اچھا کر کے دکھایا۔ سامری وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے دین میں ان چیزوں کو داخل کرتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے۔ ہمارا حال اللہ نہ کرے ایسا ہی ہو جائے کہ ہم اپنی خواہش نفس سے مسائل کو طے کرنے لگے۔ فقیہ تو کچھ کہے، مجتہد تو کچھ کہے، اور ہماری ماتمی انجمن کچھ اور کہنے لگے۔ خدا نہ کرے ایسا دن آ پڑے۔
اگرچہ سامری سے بہت قریب، ملنگیت اس سے بہت قریب کی چیز ہے. ہمیں نمٹنے کی ضرورت ہے اس سے، تاکہ ہم سامری کو قرآن سے سمجھ لیں تو اپنے زمانے کے ملنگ ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں. اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بگڑا ہوا حال دیکھا تو سامری کہتا ہے کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے اسی کو مجھے صحیح کر کے دکھا دیا، لہذا میں نے یہ سب کر ڈالا. ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہمیں جو چیز خود ہمیں اچھی لگتی ہے اسی کو ہم دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ جو ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اسی کو دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ شاید اس کے متحمل نہ ہو سکے. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ ہمارے سیکریٹری صاحب کو اچھی لگتی ہے، یہ ہماری انجمن کو اچھی لگتی ہے، یہ ہمارے مولانا کو اچھی لگتی ہے، یہ مولانا ہمیں اچھے لگتے ہیں. نہیں، ہمیں کوئی اچھا نہ لگے، ہمیں صرف وہ اچھا لگنا چاہیے جو دین کو اچھا لگتا ہے، جو مذہب کو اچھا لگتا ہے وہ ہمیں اچھا لگنا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے آپ سے مسائل طے کرنا شروع کیے تو دین کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. پھر وہ دین ہوگا جو ہر ایک کا محلے والے کہہ رہے ہوں گے، جو بستی والے کہہ رہے ہوں گے. اس لیے دین کو باقی رکھنے کے لیے کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی، ہم عزاداری کے ذریعے سے دین کو کسی رکے ہوئے تالاب کی طرح نہیں ہیں، ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں. ہم جوہر کا پانی نہیں ہے جو جوہروں اور تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے، ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں. دریا میں ہر لمحہ وہ پانی وہاں نہیں ہوتا جو ایک سیکنڈ پہلے وہاں ہوتا ہے. ایسی ہماری زندگی کے مسائل ہیں، ہر لمحہ ہر روز ہمارے نئے مسائل ہیں. ہم جوہر کے تالاب کے پانی کی طرح نہیں ہیں، ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں. دریا کے لیے دو کنارے ہوتے ہیں. کناروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کو بہاؤ بھی دیتے ہیں، پانی کو تھماؤ بھی دیتے ہیں. اور اگر کنارے نہ رہ جائیں تو یہ پانی پھر آوارہ پانی ہوتا ہے، جہاں کو دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے. ہم دریا کے کناروں کی طرح ہیں، ہم دریا کے پانی کی طرح. ہمارے دو کنارے ہیں، ایک کا نام اصول دین ہے، دوسرے کا نام فروع دین ہے. ہم ان دونوں کناروں کے بیچ میں ہو کر چلیں، ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے. ہر مسئلے کا حل ہمارے قرآن کے پاس، ہمارے ائمہ معصومین کے پاس علیہ السلام. ہم اس تالاب کی طرح نہیں ہے جو گندا پانی ہوتا ہے. جوڑ میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ جوڑ میں مینڈک پیدا ہوتے ہیں، مینڈک جوکیں پیدا ہوتی ہیں، گندے جراثیم پیدا ہوتی ہے، پانی پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا. ہم جوڑ کے پانی کی طرح نہیں ہے، اس میں مینڈک پیدا ہوتے ہیں. آپ جمود کا شکار نہ ہو، ورنہ آپ کے اندر مینڈک پیدا ہو جائیں گے اور وہ خالی ٹرائیں گے. بس وہ ٹر کریں گے. ٹر کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، علاوہ ایک آواز ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہوگی. بس جوک کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو گندا خون چوستی ہے، بس اپنے سے 9 گنا خون چوس لیتی ہے ایک جوک. خواہش ہے بس کہ قبلہ کیا آ گئے، بس جمعے کی نماز آ گئی ہے. میں انشاءاللہ بہت جلدی اب آپ کی خدمت میں. تو ہمیں محسوس کرنا یہ ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح، ہمارے مسائل کا حل ہے. ہم نے اپنی زندگی کے سارے مسائل کس سے لیے ہیں؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نکاح، طلاق، کس سے لیے یہ مسائل؟ ہم نے کس سے لیے؟ ابھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے کس سے پوچھے جائیں گے؟ قبلہ کے پاس آئیں گے. میری 2 اور 3 رکعت میں شک ہو گیا، میں کیا کروں؟ قبلہ سے پوچھیں گے. میں حج کو جا رہا ہوں کیسے کروں گا؟ قبلہ سے پوچھیں گے. مجھ میں زکوٰۃ واجب ہے کیسے ادا کروں؟ یہ قبلہ سے پوچھیں گے. عزاداری بھی دین کا ایک شعبہ ہے، عزاداری دین کا شعبہ ہے. اس پر دین اور دینداروں کا کنٹرول رہنا چاہیے تو عزاداری سے دین پیدا ہوگا. اس لیے دین ایک شمع کی طرح ہے، عزاداری ایک فانوس کی طرح ہے. جب شمع پر خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فانوس رکھ دیتے ہیں. جب دین کو خطرہ پیدا ہونے لگے عزاداری کی فانوس رکھ دیں، جھکڑ آ کر فانوس سے ٹکرائیں گے، شمع محفوظ رہ جائے گی. مگر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
میں آپ سے جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ اب اس کا وقت جا رہا ہے، چونکہ نماز جمعہ کا وقت آنے والا ہے، قبلہ و کعبہ آ گئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں آخر کلام میں اتنی گزارش کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ عزاداری کوئی تہوار نہیں ہے، یہ مومنٹ ہے، یہ تحریک ہے۔ اس کو آگے بڑھاتے رہنے کے لیے ہمیں حالات بھی پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہوگا۔ عزاداری کو کرنے کے لیے خود حسین سے پوچھنا ہوگا، یہ حسین نے کربلا کیوں قائم کی تھی؟ حسین کربلا میں کیوں آئے تھے سید الشہداء علیہ السلام؟ یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ حسین بتائیں گے میں کیوں آیا ہوں۔ مجھ سے ایک دو میرے احباب کہتے ہیں کہ آپ مصائب زیادہ نہیں پڑھتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو کوفے میں زینب کے موجود ہونے کے بعد باقی رہ جاتی ہے، بدتی مصیبت۔ اور باقی جو پون گھنٹہ مصائب پڑھتے ہیں، آپ سمجھ لیں وہ گھڑ کے پڑھتے ہیں، گھڑ کے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں، کوئی ضرورت گھڑ کے مصائب پڑھنے کی نہیں ہے، جبکہ مصائب حضرت سید الشہداء اور کربلا اور بعد کربلا کے مصائب اتنے دلدوز ہیں کہ ایک جملے کو آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ علی کی بیٹی بازار کوفہ میں آ گئی۔ کسی اور مصیبت کی ضرورت ہے اب اس کے بعد؟ آپ محسوس کرتے ہیں؟ کون زینب جو کبھی اسی کوفے میں شہزادی بن کے رہی تھی، آج اسی کوفے میں قیدی بن کے آ گئی۔ یہ عزاداری زینب اولیاء مقام کی سیرت ہے، اس کو محسوس کریں۔ حسین مدینے سے چلے، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو نہیں سمجھ رہے تھے حسین کیوں جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج بھی بہت سے مسلمان نہ سمجھتے ہو کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں حسین مدینے سے کیوں نکلے تھے، وہی عزاداری کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ عزاداری بزدلوں کا، عزاداری غافلوں کا، عزاداری بے دینوں کا کام نہیں ہے، یہ بہادر اور شجاع لوگوں کا کام ہے۔ جو عزاداری ہے یہ غیرت داروں کا کام ہے۔ حسین مدینے سے چلے، آ کے منع کرنے والوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیے۔ حسین ہر ایک کو جواب دیتے رہے، نہیں مجھے جانا ہے۔ ہماری اس صدی کا سب سے بڑا کربلا شناس شہید مطہری ہیں، ان پر درود و سلام ہو۔ جس طرح سے کربلا کو انہوں نے سمجھا اور سمجھایا ہے، کم لوگ ہیں جو اس طرح سے سمجھتے اور سمجھاتے۔ ہمیں چاہیے اس لٹریچر کو پڑھے جو آیت اللہ شہید مطہری نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ ہم جیسے طالب علم کو بھی کئی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس سے قریب آئیے تاکہ کربلا آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ لکھتے ہیں حسین چلے مدینے سے تو آپ نے خود فرمایا، خرجت لطلب اصلاح امت جد رسول اللہ، میں اس لیے مدینے سے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرتا۔ کہیں نہیں ہے میں یزید سے ٹکرانے جا رہا ہوں، میں تو نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر ذاکر و خطیب کا فریضہ ہے وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے اقدام کرے، بس۔ حسین یزید سے ٹکرانے نہیں گئے تھے، وہ تو امت میں اتنا شعور پیدا کر دینا چاہتے تھے تاکہ ہر دور کا یزید سمجھ لیا جائے، بس۔ حسین اس میں کامیاب ہو گئے، حسین کامیاب ہو گئے، شہادت کامیاب ہو گئی، کربلا کامیاب ہو گئی۔ ورنہ یزید کون ہے؟ حسین مکے میں آ گئے، مکے میں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ نہ جائیے ادھر، کوفے والے خراب لوگ ہیں، بدتمیز ہیں، نالائق ہیں۔ حسین نے کہا جو دوسروں کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے اور دین کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ کہا مجھے اپنا فریضہ سمجھنا ہے، میں اپنے فریضوں کو سمجھ کے نکل رہا ہوں، اور حسین وہاں سے نکل۔ کب نکلے؟ عین اس وقت جب عالم اسلام حج کے لیے سمٹ رہا ہے، محمد کا لال وہاں سے سفر غربت اختیار کر رہا ہے، 8 ذی الحجہ کو۔ اب نئے حاجی کے آنے کا امکان نہیں ہے، آئے گا تو حج ہو نہیں پائے گا۔ وہاں بھی عبداللہ ابن عمر بھی ملے، انہوں نے بھی منع کیا۔ آخر میں عبداللہ ابن عباس جو آپ کے خانوادے اور فیملی کے آدمی تھے نا، وہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے۔ تو حسین نے گھر میں پردہ کرایا، شہید مطہری لکھتے ہیں، پردہ کرا کے گھر میں لا، چونکہ یہ خانوادے کے آدمی تھے۔ پس پردہ سیدانیاں بیٹھی، ادھر عبداللہ کو لے کے بیٹھے حسین، سلام کرو زینب کو، یہ زینب کی تحریک ہے عزاداری۔ حسین کہتے ہیں عبداللہ تم جو کہتے ہو کہ میں سیدانیوں کو نہ لے جاؤں، میں تنہا چلا جاؤں، تو بتاؤ یہ رسول کی امانت ہے، میں کس کے حوالے کر کے جاؤں گی؟
یہ زینب نہیں ہے، یہ رسول کی امانت ہے. یہ سیدانیہ نہیں ہے، یہ رسول کی امانتیں ہیں. میں کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اور آپ نے جو یہ کہا کہ میں جاؤں تو زینب کو نہ لے کر جاؤں، تو پھر جملہ یہ کہا. یہ زینب کی بہت بڑی معراج ہے. زینب شہزادی کو سمجھنے کے لیے امام فرماتے ہیں عبداللہ، اور اگر میں چھوڑ بھی دوں تو زینب مجھے نہیں چھوڑے گی. زینب مجھے نہیں چھوڑے گی، میں چھوڑوں بھی تو زینب مجھے نہیں چھوڑے گی. بس یہ آواز زینب کے کان میں پہنچی، علی کی شیر دل بیٹی. وہیں سے للکارا، خبردار عبداللہ، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، جاؤ تم. کیا تم یہ کہتے ہو میں اپنے بھائی کو چھوڑ دوں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ تنہا میرا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ میری اماں کا بھی ہے. میری اماں نے کہا تھا بیٹی زینب، اگر کبھی میرا لال جائے تو حسین کو تنہا نہ جانے دینا، اس کے ساتھ جانا. یہ نہیں ہو سکتا میں زینب حسین کو چھوڑ دوں. چنانچہ زینب ساتھ ساتھ چلی. کہا جاؤ عبداللہ، تم نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو. یہ میں کیا ہے ہمارا اقدام کیا؟ یہ زینب تھی جنہوں نے باد کربلا، واقع کربلا کو طوفان بنا دیا. شہید مطہری لکھتے ہیں کہ وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں قاتل خود یہ کہہ رہے تھے ہمیں یہ اتنا نہیں کرنے کو کہا تھا، یہ تو بلا لعنت کر ابن مرجانہ پر اس نے کر دیا. یہ بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی. زینب وہاں تک پہنچ گئی. کوئی معمولی کام نہیں کیا میری شہزادی نے. جب بازار کوفہ سے گزر رہی ہے نا اور خطبہ دینا شروع کیا میری شہزادی نے، معلوم ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی کی تلوار چل رہی. کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کو حملہ کرتی تھی اور ڈھٹ لگے پڑے، مار دوڑتے سب کوفہ کا بازار ڈھٹ لگا ہے. اور ایک مرتبہ زینب نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ پڑھا تو علی کے لہجے میں پڑھا، علی کی آواز میں خطبہ پڑھا. یہ علی کی بیٹی کا کارنامہ تھا. علامہ سبطین سرسیوی نے لکھا ہے کہ جب زینب نے خطبہ دینے کا ارادہ کیا ہے نا تو اتنا شور تھا کہ آواز نہیں آ رہی تھی. ایک مرتبہ علی کی صاحب ولایت تکوین کی بیٹی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا خاموش. اتنا کہنا تھا کہ آواز ساکت ہو گئی. علامہ لکھتے ہیں کہ ناقے کی گلے کی گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی اور زینب نے اب بولنا شروع کیا. سید سجاد نیچے کھڑے ہیں، زینب خطبہ دیتی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے علی حملہ آور ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. اور جب زینب خطبہ دیتی ہے تو سید سجاد نیچے کھڑے ہیں اور کہہ جاتے ہیں مرحبا پھوپھی اماں، بولو مرحبا پھوپھی اماں. انہوں نے ہمیں چھپایا ہے، بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں. زینب خطبہ دیتی جاتی ہے. کوئی کوفے کا مسئلہ آسان مرحلہ نہیں تھا. بختم دعا آخری فقرے. زینب دربارے ابن زیاد میں. ابن زیاد کا دربار کوئی معمولی تھوڑا ہی ہے، کمینے اور سفلے کا دربار. کمینے اور سفلے تو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. اور اب دربار میں جانے کی جب باری آئی ہے تو اسے شہید لکھتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ ایسا تھا کہ بیویاں ہراس میں آتی تھی. جب آگے بڑھتی تھی تو بیوی پیچھے ہٹ کے دوسری کے پیچھے چھپ جاتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کیا موقع تھا؟ آگے تو بڑھتی تھی، آگے سے پیچھے آ جاتی تھی چھپ کے. اس لیے حسین نے کہا تھا زینب میرے بیٹے سید سجاد کو کسی منزل پہ اکیلا نہ چھوڑ دینا، یہ تمہارے بغیر نہیں جا سکے گا. جب ہراس میں آتی ہوئی بیویوں کو دیکھا زینب آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا بھابی رباب ارے آگے بڑھو، میں تو تمہارے ساتھ میں ہوں. مطلب یہ تھا جب میں علی کی بیٹی ہو کے جا رہی ہوں، تم تو اس گھر کی بہو ہو. زینب نے قیادت کی، آگے بڑھ گئی. دیکھا کمینے اور سفلے کا دربار لگا ہوا. زینب، یہ زینب ہے. زینب یہ عزاداری زینب کی تحریک ہے میرے عزیزوں. اسے سست نہیں پڑھنا چاہیے، اسے ماند نہیں پڑھنا چاہیے. عزاداری کو ویسے کرنا چاہیے. یہ تہوار نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہماری بقا کا سامان ہے. ہم اسے ویسے نہ انجام دیں جیسے ہمارا نفس چاہتا ہے، اسے ہم ویسے کریں جیسے وقت کے تقاضے چاہتے ہیں. وقت کے تقاضے کیا ہیں یہ حسین نے مکے میں پہچانا. حج کو عمرے سے بدل کر حسین نکل کے بتا رہے ہیں
رہے ہیں. عزاداری تقاضا پذیر ہے، اسے تقاضوں سے ہم آہنگ کر دینا. بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا. یہ منزل اس سے بھی کہیں سخت ہے. جب صبح سے کھڑے کھڑے دوپہر ہو گیا نا اور زینب کا سر جلنے لگا تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا بیٹا اب یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے دربار سجایا جا رہا ہے، جب دربار سج جائے گا تب ہمیں لے جایا جائے گا. بھائی زینب کھڑی تھی اور کھڑے کھڑے ایک مرتبہ کمر کو تھام کے بیٹھ گئی. بیٹھ کے کہا بیٹا میں ایسے تو نہیں جاؤں گی، میری ماں کا جنازہ تو رات میں اٹھا تھا، میں ایسے نہیں جاؤں گی. یہ کمینے اور سفلے بیٹھے ہوئے میں اس طرح دربار میں نہیں جاؤں گی. اور یہ کہہ کے بیٹھ گئی. اور جب زینب بیٹھ گئی تو حسین کی وصیت بہن کی، حسین نے جو وصیت کی تھی بہن کو، وہ سید سجاد نے یاد دلائی. کہا پھوپھی اماں اگر آپ نہیں جاؤ گی تو کیا میں اکیلا جاؤں گا؟ تو کیا میں تنہا جاؤں گا؟ میں اتنا کہہ رہا تھا کہ میں تنہا جاؤں گا. حسین کا سر لو کے نیزہ پر تھا. دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حسین کی. زینب نے دیکھا اور دیکھ کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کہا اے میرے ماں جائے. زینب بھائی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکی تھی، جو بیٹوں کو قربان کر دے اس لیے کہ بھائی کو بچائے گی. اس نے ایک مرتبہ کہا میرے ماں جائے کیا اکبر یاد آ گئے، کیا عباس یاد آ گئے؟ کہا نہیں. کہا بہن یہ نہیں ہے. کہا پھر میرے ماں جائے یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا میرے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑو بہن، یہ آخری وقت ہے. اب یہاں جا کے بتا دو ہم کون ہیں. ظالموں نے چھپایا ہے، یہاں باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم کون ہیں. بس زینب نے کمر تھامی اور یا علی کہہ کے اٹھی اور کہا بھیا لے تیری مرضی ہے تو اب زینب جائے گی. اور یا علی کہہ کے زینب اٹھی اور کہا کہ بابا مدد کرو. اور یہ کہہ کے زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے بھیا کی آنکھ میں آنکھیں ڈالی اور حسین کو دیکھ کے کہا بھیا میں جاؤں. اور یہ کہہ کے دربار میں حسین زینب نے تو قدم رکھا. حسین نے بہن کو جاتے دیکھا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. زینب آگے بڑھ گئی، حسین نہ دیکھ سکے، حسین کی آنکھیں بند ہو گئی. ارے کیسے دیکھتے؟ یہ گھر بڑے غیرتداروں کا گھرانہ ہے، یہ گھر تو بڑے خوددار گھرانہ ہے. یہ تو دین پہ وقت پڑا تھا جو نکل آئے تھے، ورنہ کبھی گھر سے باہر کہاں نکل. الہی بحق الزہرا ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود نوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دے. علاوہ غم سید الشہداء کے، حجت آخر کا واسطہ، نبی آخر کا واسطہ، آخری کتاب کا واسطہ، آل محمد کی شہادت و سیادت و شرافتوں کا واسطہ، تمام مومنین جہاں کہیں آباد ہیں، جان کی، مال کی،